بیسیکلی ہمارے کیا پرپز سرو کرتی ہے کہ ایک اندیکھی دنیا اور ایک دیکھی دنیا کے درمیان ہمیں سفر کرواتی ہے. اور میرے نزدیک تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو شاعری ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑی بات، بہت ہی مشکل اور بہت ہی پیچیدہ بات وہ جب دو سطروں میں بند ہوتی ہے تو وہ اتنی مدلل ہوتی ہے کہ اس کو کوٹ کرنا ہر لحاظ سے بہت آسان ہو جاتا ہے. جیسے کہ آپ نے خود ابھی کہا کہ شاعری میں ایک ردم ہوتا ہے، لفظوں کا ایک اتار چڑھاؤ ہوتا ہے جو کہ ہماری میموریز پہ جلدی بنسبت نثر نگاری سے جلدی وہ ہم اس کو کیپچر کر لیتے ہیں اور اس کو ہم جی ہاں، اپنی گفتگو میں بھی اور کوٹ بھی کر سکتے ہیں. تو بالکل. بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کی. اچھا، آپ کی کتاب سبوچا میں نے پڑھی، مجھے بہت ہی نئی اس میں کچھ موضوعات مجھے ملے. تو میں یہ چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اشفاق احمد کے نام آپ نے اس کتاب کو کیا ہے، تو کیا ہم ان کے بارے میں جان سکیں کہ اشفاق احمد صاحب کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے؟ اشفاق احمد صاحب ان کے حوالے سے ایک تو یہ کہ انہوں نے مشرق کی بات کی، مغرب جی پر بھی ان کی نظر ہے لیکن وہ مشرق کی ساتھ ہی ساتھ بات کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں، ہم عام طور پہ جب مغرب کا مطالعہ کر کے اور اہل مغرب کو مغرب کی فکر بتاتے ہیں تو وہ اس میں اتنی دلچسپی نہیں لیتے کیونکہ وہ تو ان کی فکر ہے. بالکل. جی تو ہمارا ایک کام یہ بنتا ہے اہل مشرق کا کہ بالخصوص جو مشرق کی فکر ہے وہ ہم اس کو خود بھی سمجھیں، اس کا افہام و جی تفہیم پیدا کریں اس کے حوالے سے، اور مغرب کے سامنے بھی وہ فکر لے کر آئیں. تو اشفاق صاحب نے اس حوالے سے خوب کام کیا ہے. جی اس کے علاوہ جی اشفاق صاحب جو ہیں وہ عام آدمی کا ہاتھ پکڑ کے لے کر چلتے ہیں، اور وہ مشرق کی مٹی کی وزڈم جو ہے نا، جو اس کی حکمت ہے وہ سامنے لے کر آتے ہیں. تو یہ ان کی خاص بات ہے جو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے، اور اس کے کئی حوالے دیے جا سکتے ہیں لیکن پھر وہ زیادہ میرا خیال ہے وہ گفتگو اس طرف چلی جائے گی. جی. تو آپ کی جب میں کتاب دیکھ رہی تھی تو میں نے پڑھی، مجھے یہ 2 مہینے پہلے مجھے یہ کتاب ملی تھی اور میں نے اس کو پڑھا تو مجھے ایک جو چھوٹا سا ایک بند آپ نے لکھا ہے اینکر پرسن کے اوپر، یہ مجھے اتنا یونیک لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اس سوسائٹی کا، ہمارے ماحول کا، ہمارے سوشل میڈیا انفلوئنسنس کا بھی کافی باریک بینی سے جائزہ لیا ہے. اور آپ نے ان 4 لائنوں میں جو لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے، بڑی مشکل ہوتی ہے کہ جب اگر تخلیق کار بیٹھا ہو تو اس کی ہی تخلیق کو بتانا، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں. آپ فرمائیے. چھل و بہروز کا ساحر نہیں جو، دروغ و مکر کا ماہر نہیں جو، بہت کمیاب ہے ایسا صحافی، کسی جمشید کا ساغر نہیں جو. تو یہ بہت ہی مجھے اچھا لگا کیونکہ اگر آج کے زمانے میں جی ہم شکریہ. صحافت کو دیکھیں تو کافی حد تک اس میں ایک جو ہے وہ غلبہ آ چکا ہے بناوٹ کا اور دوسری بیرونی عوامل کے اثر انداز ہونے کا. تو آپ نے کیا، آپ کے ذہن میں بھی یہی بات ہی جب آپ نے یہ اینکر پرسن لکھا؟ جی دیکھیں، یہ ہم جو مشرق اور مغرب کی بات کر رہے تھے جی تو اس طرح کی روایت مغرب میں بھی موجود ہے، یعنی ظاہر سے باطن کی طرف سفر کرنے کی روایت. جی اگر آپ قدیم جو کتابیں لکھی گئیں، مثلا جو پلیٹو نے یعنی افلاطون نے جو بہت پہلے ایک جی کتاب لکھی تھا ریپبلک کے نام سے، جی اس میں ایک بہت مشہور ایک ایلیگری اس نے بیان کی ہے جی جسے ایلیگری آف کیو یا میتھ آف کیو کہا جاتا ہے. تو وہ بھی ظاہر سے باطن کی طرف وہ ہمیں راستہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ کوشش جی مشرق نے بھی کی ہے. تو یہ مغرب اور مشرق کی اسی مشترک کوشش کو سمجھیں کہ لے کر چلنے کی ایک کاوش ہے اس میں. اور بالکل. اس حوالے سے اور بھی نظمیں اس مجموعے میں شامل ہیں. مثال کے طور پر جی ایک اور نظم ہے کیمرہ کے عنوان سے. جی اب اس میں بھی ظاہر اور باطن کا جو فرق ہے جی شاید اسی کو اجاگر کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے. تو جیسے آپ اگر ہماری آڈینس جی کو وہ غزل اپنے الفاظ اپنی آواز میں سنائیے. جی میں وہ کیمرہ. نظم
کیمرہ جی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس کو پیش کرنے سے پہلے ایک اور میں گزارش کی ہے جی